بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایک بابرکت پروگرام جس کا نام اور عنوان ہے سلام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے جن کا جملہ مشہور ہے، واللہ انی لارجو ان اطأ بعرجتی ہذہ الجنہ، اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے اس معذور پاؤں کے ساتھ جنت کی زمین کو روند دوں۔ یہ بنو سلمہ کے سردار تھے، سخی اور بہادر تھے۔ اس زمانے میں جتنے بھی سردار ہوتے وہ اپنے لیے ایک خاص پرائیویٹ بت بنا کر رکھتے اپنے گھر میں۔ انہوں نے ایک قیمتی لکڑی سے ایک بت بنایا جس کا نام منات رکھا، اسے خوشبو سے معطر رکھتے اور اپنی ضرورت کے وقت اس کے نام پر جانور کو ذبح کرتے اور اپنی حاجات اور ضروریات کو اس بت سے مانگا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت معاذ، معوذ اور خلاد، یہ تینوں اور ان کی اہلیہ جس کا نام ہند تھا، اور ان کے قریبی ساتھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ تمام حضرات مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لے آئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے وہ معاشرہ خوشبوؤں سے بھر گیا۔ بیٹوں کی اور اہلیہ کی یہ چاہت تھی کہ عمر بن جموح بھی مسلمان ہو جائے، لیکن رعب بھی تھا، سردار بھی تھے اور بتوں کی عبادت اور پوجا پاٹ پر بہت زیادہ ڈٹے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے اس خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں میرے بیٹے اس داعی کی دعوت پر لبیک نہ کہہ دے، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ تو اہلیہ نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا یہ ظاہر کیا کہ آپ اپنے بیٹوں سے اس معاملے کو ڈسکس تو کریں، بیان تو کریں، ان کی رائے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جب اپنے بڑے بیٹے سے اس بات کا اظہار کیا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو کہا کہ وہ کلام تو سنیں جس کلام کی طرف وہ داعی بلا رہا ہے۔ بیٹے کے اصرار پر جب سورہ فاتحہ کی تلاوت سنی تو دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ قرآن کو سنا جائے اور دل کی دنیا میں تبدیلی نہ ہو، یہ بہت مشکل بات ہے۔ چنانچہ دین کی طرف، دین اسلام کی طرف مائل ہوئے اور بے ساختہ یہ جملہ زبان سے نکلا، ما احسن ھذا الکلام واجملہ، کیا ہی بہترین کلام ہے، کیا ہی خوبصورت کلام ہے۔ او کل کلامہ مثل ھذا، کیا اس داعی، اس نبی کی ہر بات میں اتنی مٹھاس، اتنی شیرینی، اتنی حلاوت، اتنی لذت، اتنی چاشنی ہے؟ بیٹے نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا۔ لیکن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے میں اپنے بت سے، اپنے خدا سے معاذ اللہ منات سے مشورہ کروں گا، اس کے مشورے کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ بہرحال اپنے اس خدا اور منات اور بت سے جب اپنے اس خواہش کا اظہار کیا تو بت تو ایک لکڑی ہے۔ بیٹے نے کہا خشب اصم لا ینطق ولا یعقل، یہ تو ایک لکڑی، یہ تو بالکل بے جان ہے، یہ نہ بول سکتا ہے، یہ نہ سمجھ سکتا ہے، یہ نہ سن سکتا ہے، یہ نہ اپنے سے نقصان کو ہٹا سکتا ہے، نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے، اپنی ذات کے اندر یہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ لیکن بہرحال باپ سے زیادہ بحث نہ کی، اور جب آگے سے جواب نہ ملا تو اسلام لانے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر دیا۔ لیکن بیٹوں کی چاہت تھی، بیوی کی طلب تھی، معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ کی قربانیاں تھی،
وہ رنگ تو لاتی ہینا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اپنے اس منات بت کو تلوار لٹکا کر کہا کہ تم اپنی حفاظت کر سکتے ہو، اپنی حفاظت کرو۔ بیٹوں نے رات کو اس بت کو اٹھا کر کوڑا دان میں کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بت کو گم پایا اور کوڑے دان میں کچرے کے ڈھیر میں اسے پڑا ہوا پایا تو دل میں ایک چنگاری سی اٹھ گئی کہ اگر یہ خدا ہوتا تو اپنی حفاظت کر لیتا، اپنے سے نقصان کو ہٹا دیتا۔ تلوار اس کے پاس تھی، طاقت اور اختیار اس کے پاس ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا، ہماری حاجات کو پورا کرنے والا، اپنی حفاظت نہیں کر سکا۔ چنانچہ اس بت کی جو عقیدت تھی دل میں وہ رفتہ رفتہ کم ہوتی گئی، اور ایک دن دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بوڑھے ہو چکے تھے، ایک پاؤں سے لنگڑا کر چلتے تھے، معذور تھے۔ غزوہ احد کے لیے صحابہ اکرام تیاری کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بیٹوں نے کہا آپ معذور ہیں، آپ بوڑھے ہیں، لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض حرج، اور بیمار پر اور معذور پر اور مجبور پر اللہ کی طرف سے کوئی سختی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ہم آپ کے 3 بیٹے ناموس رسالت پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بیٹھ کر ہمیں دعائیں دیجئے۔ لیکن ایک طلب تھی، ایک تڑپ تھی کہ اتنی زندگی صنم کو خدا کہنے والا، غیروں کے سامنے جھکنے والا، ایک موقع ملا ہے ناموس رسالت پہ جان نچھاور کرنے کا، اور یہ ایسی تجارت ہے، خدا کی راہ میں مٹ جا، خدا کے نام پہ بک جا، یہی ایسی تجارت ہے جسے بے خطر پایا۔ یہ شہادت تو مومن کی تمنا ہے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ہمارے بارے میں 2 اچھائیوں میں سے ایک کے منتظر رہو، یا ہم غازی اور فاتح بن کر لوٹیں گے، اور یا شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر لوٹیں گے، اور شہادت ہمیں غازی اور فاتح بننے سے زیادہ محبوب ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ کے موقع پر کافروں کے کمانڈر ان چیف کو للکار کر کہا تھا تم ہم سے جنگ نہیں جیت سکتے، ان معی قوما یحبون القتل فی سبیل اللہ کما تحبون الخمر، میرے پاس لڑنے والی ایسی قوم ہے، میرے پاس ایسے جنگجو ہیں جو شہادت کو ایسے محبوب رکھتے ہیں جیسے تم شراب کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا میرے بیٹے مجھے روک رہے ہیں، لیکن واللہ انی لارجو ان اطأ بعرجتی ہذہ الجنہ، میں اپنے اس معذور پاؤں سے لنگڑاتے ہوئے جنت کی زمین کو روندنا چاہتا ہوں۔ انی لمشتاق الی الجنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طلب کو، ان کی تڑپ کو، ان کے جذبے کو اور ان کی بیداری کو دیکھ کر آپ نے بھی انہیں اجازت دے دی اور بیٹوں کو کہا اسے چھوڑ دو، فلعل اللہ یرزقہ الشہادہ، شاید اللہ اسے شہادت کا تاج پہنائیں گے۔ اجازت ملنے پر خوشی دیدنی تھی، آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ اپنی تلوار اور اپنی تیاری کے ساتھ جب راہ خدا میں نکلنے لگے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی، اللہم ارزقنی الشہادہ ولا تردنی الی اہلی خائبا، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر، مجھے میرے گھر والوں کے پاس ناکام اور نامراد نہ لوٹانا۔ شہادت کے بغیر آنا اپنی ناکامی سمجھا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ آبرو پر جان نچھاور کرنا اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ جب جہاد کے میدان میں گئے تو ان کا بیٹا حضرت خلاد ان کے ساتھ تھا اور یہ کفار سے لڑنے کے لیے صحابہ اکرام کی اگلی صفوں میں چلے گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور جب ان کی میت کو واپس لے جانے کی کوشش کی گئی تو اونٹنی وہیں رک گئی، اس کا رخ دوسری طرف کیا جاتا تو وہ چل پڑتی۔
گھر کی طرف رخ کیا جاتا تو وہ بالکل رک جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آتے وقت نکلتے وقت یہ دعا مانگ کر نکلے تھے، آپ نے فرمایا یہیں ان کی تدفین کر دی جائے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے بھی ہیں، معذور بھی ہیں، لیکن شوق شہادت، اللہ کے سامنے پیش ہونا اس حال میں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، آقا جنازے میں تشریف لا رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ کسی نے کہا آقا اتنی رش ازدحام بھیڑ تو نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے اتر آئے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اہتز لہ عرش الرحمن، رحمان کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ہم بھی جذبہ جہاد سے لبریز ہو، شوق شہادت ہماری تمنا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کا جذبہ ہو، پورے گھرانے کا آقا کی محبت میں یوں بے چین ہونا، یہ ایمان کی نشانی تھی۔ اسی لیے تو رب نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا، اسی لیے تو اولئک هم الصادقون کا انہیں تمغہ ملا، اسی لیے تو اولئک هم الفائزون کا ان کو سرٹیفکیٹ ملا، اسی لیے تو اولئک هم المفلحون کا اعلان کیا گیا، اسی لیے تو اولئک هم المؤمنون حقا کی انہیں خوشخبری دی گئی۔ اسی لیے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون کا یہ مصداق بنے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ لقب معمولی نہیں تھا۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، رب کو یہ ساری باتیں معلوم تھی۔ عزیزان گرامی، ہم بھی اس مقدس مہینے میں صحابہ اکرام کی اس مقدس جماعت کی پیروی کا عزم کریں۔ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔